بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔ دوستو، داڑھی کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے خود ساختہ اسکالرز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی داڑھی کے متعلق شریعت میں کوئی واضح احکامات نہیں ہیں، اس لیے داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شریعت میں داڑھی کے متعلق بہت واضح احکام ہیں، اور بے شمار روایات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور 5 الفاظ خاص طور پہ بارہا استعمال ہوتے ہیں۔ اعف اللحا، حضور نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، اوف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، ارخ اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا۔ یہ الفاظ، ان کے لغوی معنی مختلف ہے، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، کاٹو مت۔ تو داڑھی کو بڑھانا یہ شریعت کا واضح پیغام ہے، حصہ ہے، اور جیسا کہ سابقہ روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا مجوس کی مخالفت کرو، کیونکہ مجوس کا طریقہ ہے کہ وہ داڑھی کاٹتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجوس کا ذکر ہوا تو حضور نے ان کو ناپسند فرمایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی، کانوا یقصون لحاہم ومنہم من کان یحلقها۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھیوں کو تراشتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ویسے ہی داڑھی کا حلق کر دیتے ہیں، یعنی اس کو مونڈ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں البدایہ والنہایہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 مجوسی آئے، وقد حلق لحاہم واعفیا شواربہم، انہوں نے اپنی داڑھی کو کاٹا ہوا تھا، یعنی حلق کیا ہوا تھا، اور اپنی مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ فکرہ النظر الیہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، یہ اس طرح کی عجیب سی شکل بنائی ہوئی ہے، تمہیں کس نے حکم دیا ایسا کرنے کا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے رب یعنی کسریٰ نے حکم دیا۔ حضور نے فرمایا لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی، لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو بڑھاؤں اور اپنی مونچھوں کو کاٹوں۔ تو دوستو، یہ بہت واضح احکام ہے، اور مجوس کی مخالفت کا حکم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا پسند نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے داڑھیاں حلق کی ہوئی تھی۔ جو لوگ داڑھیاں کٹواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا نہ خواستہ اگر قیامت میں حضور نے ہماری طرف دیکھنا ہی گوارا نہ کیا تو بتائیے پھر کہاں جائیں گے، پھر کیسے ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات، یہ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ڈرتے رہیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، معافی مانگیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اور داڑھی رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔